میں نے تو بتایا کہ آئی ایم ایف، جی جی دیکھیں، یہ جو سبسڈی ختم کرنے والی بات تو میں نے کی بھی ہے، 200 یونٹ پہ جو سبسڈی ختم کرنے کی بات آئی ایم ایف کر رہا ہے، تو ہم تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو اتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے ان لوگوں نے، ان کا کیا بنا؟ اور یہ سب حکومت میں شامل ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم ٹائپ کی ساری پارٹی. اور انہوں نے بلاول صاحب کا آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ 300 یونٹ میں فری کر دوں گا، تو وہ تو حکومت میں شامل ہے، صدر مملکت ان کے والد محترم ہیں، اور انہی کی وجہ سے یہ سارا ارینجمنٹ چل رہا ہے. تو وہ 300 یونٹ کہاں چلے گئے؟ اسی طرح سے مریم صاحبہ نے اور شہباز شریف صاحب نے، نواز شریف صاحب نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ اور جو ایک ریلیف چھوٹا سا ملا ہوا تھا وہ بھی ختم کرنے جا رہے ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ مزید اس سے غربت میں کتنا اضافہ ہوگا. صرف میں نے کہا نا کہ یہ ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو کہ ایک کرپشن کا گڑھ بنا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں عام آدمی کو ریلیف کم ملتا ہے، کرپشن زیادہ ہوتی ہے، اس کا فارنزک آڈٹ ہو تو یہ سارے بے نقاب ہو جائیں گے. اور وہ پروگرام بھی ایسا ہے جو غربت نہیں مکا پا رہا، بلکہ لوگوں کو بھکاری بنا رہا ہے، لائنوں میں کھڑا کر رہا ہے، تذلیل کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے سارے لوگوں کے بچوں کو تعلیم دیں، ان کو روزگار دیں، ان کو جو ہے وہ سہولتیں بنیادی فراہم کریں، تو اس کے نتیجے میں یہ آگے بڑھیں گے. آئی ٹی کی ایجوکیشن دیں، اس سے یہ آگے بڑھیں گے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہے، پھر بجٹ کے حوالے سے خاص طور پر جو پاکستان کی جو تاجر تنظیمیں ہیں اور جو چیمبرز ہیں، اور جو چیمبرز کا ایک وہ فیڈریشن ہے، اس نے جو تجاویز دی ہیں اس کو دیکھنا چاہیے. اگر آپ انرجی کی کاسٹ کو کم نہیں کریں گے، آپ گیس کی کاسٹ کو اور پیٹرول کی کاسٹ کو اور بجلی کی کاسٹ کو کم نہیں کریں گے، تو انڈسٹریلائزیشن کیسے ہوگی؟ ملازمتیں جب، یعنی لوگوں کو بے روزگار کرنے کی فیکٹریاں لگائیں گی انہوں نے، فیکٹریاں چلانے کے بجائے. تو ظاہر ہے کہ یہ بجٹ بھی آئی ایم ایف کی غلامی والا بجٹ ہے. آئی ایم ایف کا تو یہ ٹریک ریکارڈ ہے، جہاں اس کا پروگرام جاتا ہے وہاں تباہی پھیلاتا ہے. کبھی آئی ایم ایف نے کسی کو آباد بھی کیا ہے؟ مصر سے لے کر اور اب آپ لاطینی امریکہ ممالک سے لے کر سارے ملکوں میں جا کر دیکھ لیجئے. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر سودے بازیاں کرتے ہیں اور معیشت کا بیڑا غرق کرتے ہیں. صحیح ہے. سر دیکھیں، ہم نے اس مسئلے پر سب سے زیادہ بات کی ہے کہ جو ملک میں منشیات کا پورا دھندا ہے، اس کے خلاف ایک بھرپور کارروائی ہونی چاہیے. اور عجیب و غریب قسم کے اعداد و شمار ہیں کہ 70 سے 80 لاکھ نوجوان پاکستان میں منشیات کا شکار ہو چکے ہیں. تو یہ ہم سب کے گھروں کا مسئلہ ہے، ہمارے بچوں کا مسئلہ ہے، ان کے تحفظ کا معاملہ ہے. اس نوعیت کے جو کردار سامنے آتے ہیں، اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ ان کی جڑیں کتنی گہری ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ ان کو پکڑ لیا ہے، لیکن اس کے سہولت کاروں کو کون پکڑے گا؟ جن کے ذریعے سے یہ دھندا چل رہا ہے، پنکی کو کون سپلائی دیتا ہے، اور پنکی کس کو سپلائی دیتی ہے، اور ان کو پروٹیکٹ کون کرتا ہے؟ ان سب کو بھی تو پکڑا جائے نا. تو جب ان سب کو پکڑ کے آپ لائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اس ملک میں ہمارے جوانوں کے جسموں میں زہر کون اتار رہا ہے. یہ جو لوگ ہیں جن کے آپ تذکرے کر رہے ہیں، یہ تو ویسے ہی ان کے کریکٹر کے بارے میں اتنے سوالیہ نشان ہیں. انہی لوگوں کے ہاتھ میں پورا نظام چل رہا ہے. یعنی آپ سوچیں نا کہ بظاہر یہ بڑے پڑھے لکھے بیوروکریٹ ہوتے ہیں، بظاہر بڑے جاگیردار پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بظاہر یہ ایم این ایز، ایم پی ایز ہوتے ہیں، یہ بڑے بڑے الیکٹیبل ہوتے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا مکروہ، ان کی اکثریت کا مکروہ کردار اس طرح سے سامنے آتا ہے. یہ تو ایک پنکی کا عالم ہے، پتہ نہیں کتنی پنکیاں جو ہیں وہ موجود ہوں گی، اور کتنے لوگ ہوں گے کہ جو اس دھندے میں شامل ہوں گے. بہت ہی افسوسناک اور شرمناک بات ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ بھی اسی طرح سے کارروائی کر کے ہمارے میڈیا میں ایک چیز چلتی ہے 15-20 دن، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ فزل آؤٹ ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے. اب اگر ایک چیز سامنے آئی ہے تو اس کے اصل کرداروں کو بھی سامنے لانا چاہیے، تب تو بات پتہ چلے گی. ورنہ پھر ایک پنکی پہ رکھ کر سب کھیلتے رہیں گے اور یہ تماشا لگا رہے گا اور بات ختم ہو جائے گی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ.